ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی سیدو سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا قابل احترام ارباب المدانش حاضرین سامعین ناظرین برادران اسلام اور یاران طریقت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر تو مراد قرآن ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا قرآن اساں نازل کیتا ہے تے دی حفاظت کرنے والے بھی اسی ہیں۔ ایک بات پیش نظر رہے، اج دا جمعۃ المبارک کئی ایک ٹاپکس کئی ایک موضوعات پیش نظر سن۔ ایک تے سویڈن دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی بے حرمتی کیتی گئی اور باقاعدہ حکومتی سرپرستی دے اندر کیتی گئی، ان دی مذمت کرنا اور عظمت قرآن بیان کرنا یہ بھی مقصد سی۔ اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم شہادت بھی 18 ذوالحج ایسی اور اس حوالے نال ذوالنورین ہستی انہاں دا تذکرہ بھی مقصد سی۔ ایک پوسٹ لگی، دوستہ پوچھا کہ اے پوسٹ جیڑی اے اہل سنت دے اندے بارے کی موقف ہے؟ ساڑھے کئی اہل سنت کہلان والے گدی نشین حضرات انہوں نے حدیث شریف لکھی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ غدیر خم دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ دے متعلق کوئی بات آئی، شکایات آئیاں، آپ نے ساری سن کے باتاں تے آپ نے ارشاد فرمایا سنو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جندہ میں مولا اندہ علی مولا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آئندے وچ بہت بڑی شان اور بڑی عظمت ہے، اور اس موقع نو غدیر خم دے اس خطبے نو کئی حضرات عید غدیر خم کہندے نے۔ دوست پوچھا کہ میرا سوال ہے کہ شان بجا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام اپنی جگہ بجا، لیکن انہوں عید کہن دا کی حکم ہے ساڑھے نزدیک؟ میں نے کیا بات ہے کہ اسی تے سدھے سادے جا لوگ ہیں جن نال پیار کرنے ہیں حضور دی نسبت نال پیار کرنے ہیں۔ میں کیا جے اے عید تے پھر کی خیال ہے جدو اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سی کہ ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، صحابہ نے ارشاد فرمایا جنہ فائدہ میں نو ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا ہے اونا نفع کسے ہور دے مال نے نہیں دیتا۔ اور وہ بھی دن ہے سی جدو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ دے چھڑیا ہے، لیکن ابو بکر دے احسانات دا بدلہ میں اجے تک نہیں دے سکیا، قیامت نو رب بھی دے گا۔ میں کیا ساڑھے واسطے تے او دن بھی بولو، ساڑھے واسطے تے او دن بھی عید دا ہی دینے۔ اور جس دن اللہ دے پیارے محبوب ارشاد فرمایا سی کہ یا اللہ جے دین اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے تے پھر عمر ابن خطاب یا پھر عمر ابن ہشام انہاں دوہاں دے وچوں ایک نو ایمان دی دولت دے دے تے پھر منگیا یا اللہ تیری بارگاہ دے وچوں میں عمر مانگنا ماں، اللہ نے عمر دے دیتا۔ دوسرے رسول اللہ دے مرید سن، حضرت عمر حضور دی مراد سن، مانگ کے اللہ کو لو لیا۔
اور وہ دن بھی ساڑھے واسطے عید دا ہی دینے جس دن حضور نے ارشاد فرمایا عمر تے عمر ہے نا جیڑے راہ تو عمر لنگ جائے گا اندھے پڑشاویں تو بھی شیطان نس جائے گا. شیطان تا عمر دے سائے تو بھی ڈردا ہے. ساڑھے واسطے تے وہ بھی عید دا دینے جس دن حضور نے ارشاد فرمایا مال لے کے آؤ, لیاؤ مال. لوگاں لیاندہ. حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ جیش الاسرہ واسطے آپ نے منگیا ہے سامان, لشکر اسلام واسطے آپ نے سامان منگیا ہے, 100 اونٹ سازو سامان نال بھر کے حضور میں پیش کرنا. تھوڑی دیر ہوئی تے پھر عرض کی تھی حضور 100 اونٹ سازو سامان نال بھر کے میں پیش کرنا. پھر تھوڑی دیر بعد عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک اور 100 اونٹ سازو سامان نال بھر کے حضور میں پیش کرنا. تے دینار بھی لیا کے حضور اگے ڈھیر کر دیتے. اللہ دے محبوب نے دینار ہاتھ وچ پکڑے, کدی ادھر کدی ادھر, کدی اس دستے اقدس وچ کدی اس دستے اقدس وچ. آپ نے ارشاد فرمایا جا عثمان اج تو بعد تیرے کو گناہ نہیں ہوئے گا, اج تو بعد تیرا کوئی عمل تینوں نقصان نہیں دے گا. ساڑھے واسطے تے وہ بھی عید دا ہی دن سی. کیوں جی ساڑھے واسطے تے وہ بھی عید دا ہی دن سی جدوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا وصال ہویا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اللہ دے محبوب نے شادی فرما دیتی حضرت عثمان غنی دی. اور جدوں انہاں دی وفات ہوئی سرکار نے ارشاد فرمایا میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں تے میں ایک فوت ہوندی جاندی تے میں ایک عثمان نو دتی جاندا. ساڈے واسطے تے او وی عید دا ہی دینے. اور جس دن حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو, شیر خدا دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا جندہ میں مولا ہوندا علی مولا ساڑھے واسطے تے وہ بھی عید دا ہی دینے. جدو حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا انہوں دیاں گا جندے تے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمائے گا, جندے تے اللہ تے ہوندہ رسول راضی, جیڑا اللہ تے ہوندے رسول تے راضی. تے اگلے دن فرمایا علی نو بلاؤ. حضرت شیر خدا نو بلا کے جھنڈا ہاتھ جو بڑھا دیتا, فرمایا علی لے جا جھنڈا, خیبر اللہ نے تیرے ہتھوں ہی فتح کرنا ہے. ساڑھے واسطے تے وہ بھی عید دا ہی دن جدو حضور نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم, ایک صحابہ فرمایا میرے سارے صحابہ, ہر ایک دی علیحدہ علیحدہ فضائل موجود نے. فرمایا میرے سارے صحابہ ستاریاں دی مثل نے. بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم, جن دی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ساڑھے واسطے تے وہ بھی عید دا ہی دن سی جدو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا میری آل ان دی مثال ایمیں میں جی میں نوح علیہ السلام دی کشتی ہوندی ہے, جیڑا بہ گیا نجات پا جائے گا. ساڑھے واسطے تھے وہ بھی عید دا ہی دینے. میں کیا ان سمجھ آ گئی, انہوں نے کہا جی آ گئی. اور میں کیا سی ہر حضور دی ہر نسبت نال پیار کرنے آ. صرف اے نہیں کہ کسی ایک ہستی دے کوئی فضیلت دی بات آئی تے انہوں یوم عید کہہ دیتا, باقیاں نو کنڈ کر دیتا. جی میں موٹر وے تے جاندیا ذرا کو سٹیرنگ دی ہاتھ ٹھلا کرو تے گڈی کدی کھبے نو ٹور پوے تے کدی سجے نو ٹور پوے. لائنمنٹ آؤٹ ہونی نہیں چاہیے, جن دی آؤٹ ہوئے وہ جاوے ماشاءاللہ ورکشاپ تے اپنی لائنمنٹ سدھی کراوے. ساڑھی الحمدللہ سدھی ہے. اسی حضور دے صحابہ نال بھی پیار کرنے آ, سرکار دی آل نال بھی پیار کرنے آ. حضور دے صحابہ دے بھی درد غلام آ, سرکار دا درد بڑا ہی وڈا ہے, آل دے بھی درد غلام آ. اسی حضور دی ہر نسبت نال پیار کرنے آ, بلکہ جتھے میرے آقا کریم دے مبارک قدم لگ گئے, ایک قدم مبارک دے تھلے 1000 2000 ذرہ آ گیا, ایک ذرہ مل جاوے تے اسی تے جنابوں بھی چوم کے تے اکھا نہ لانیا آقا دے مبارک قدمہ نال نسبت ہو گئی ہے. لیکن آج ذرا قرآن اور جامع قرآن دی بات کرانگے. قرآن نازل ہویا, حضور نے فرمایا صحابہ نے نوٹ کرو. کسی نے ہڈی تے لکھنا شروع کرتا اور کسی نے جناب قرآن چمڑے تے لکھنا شروع کرتا.
کوئی کاغذ مل جاتے کاغذ کے ٹکڑے تے، کپڑا مل گیا تے کپڑے تے۔ صحابہ نو حضور جدوں آیات سنان تے صحابہ کرام یاد کر لین، حفظ قرآن، صحابہ بیٹھ کے قرآن حفظ کر دے سن۔ ایک دن سرکار تشریف لے آئے، صحابہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، ذرا کو آواز اچھی، حضور فرمایا ٹھہر جاؤ، ذرا ہولی آواز رکھو نا، آہستہ رکھو، ایک دوجے نو پریشان ہے نہیں کرنا، ہر کوئی اپنا اپنا یاد کر رہا ہے تے ایک دی وجہ تو دوجے نو پریشانی نہ آوے، ذرا آواز آہستہ رکھ کے یاد کرو۔ ان دا مطلب ہے مسجد نبوی شریف دے اندر حفظ قرآن دی کلاس لگدی ہوندی سی اور قرآن دا دور ہوندا سی، قرآن پڑھیا جاندا سی، قرآن سمجھیا جاندا سی، قرآن لکھیا جاندا سی، چوم کے اکھاں نال لایا جاندا سی، قرآن تے عمل کیتا جاندا سی۔ صحابہ یاد کرتے سن قرآن نو۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو وصال شریف ہویا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا۔ جدو آپ دا دور آیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا۔ ایک صلاح ہے کیا کہ حفاظ جنگاں دے وچ جاندے نے، شہادتاں ہو رہی نے، کتے او نہ ہوئے حافظ گھٹ جان، کمی بیشی ہو جاوے، تو میری رائے اے وے کہ قرآن جمع کر کے کتاب بنا چھڑیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن کہ اللہ دے محبوب نے کام نہیں کیتا، میں کیویں کراں؟ اس سرکار نے نہیں کیتا تے میں کیویں کراں؟ حضرت عمر کہندے نے تہاڈی گل بجا، تہاڈا عشق پیار محبت اپنی جگہ بجائے، لیکن ضرورت وقت دی اگر اینو جمع نہ کیتا تے مسئلہ بن سکتا ہے۔ 2-3 دن مسئلہ چلدا رہا، حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا۔ میری بھی رائے عمر دے نال متفق ہو گئی، میں کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان دا مطلب یہ ہویا کہ دین دے اندر ہر نواں کام بدعت نہیں، ویکھنا پائے گا او نواں کام جن دے نال دین نو فائدہ ہے انہوں اسی بدعت نہیں کہاں گے۔ جیڑا نواں کام ایسا ہوئے جن دے نال دین نو نقصان ہو رہا ہوئے او بدعت ہے، او گمرائی ہے، او بدعت سیئہ ہے۔ ہم قرآن جمع بھی تو کیتا نا، حالانکہ حضور نے نہیں سی کیتا، سمجھ دے ہو نا۔ حضرت ابو بکر صدیق تا حضور دے عشق تے پیار دے اندر یہ بات کر رہے سن کہ یار جس ضرورت ہوندی تے سرکار فرما دیں دے، حضور نے نہیں فرمایا، کی کریے؟ کہنے نے 2-3 دن بعد میرا سینہ کھل گیا، میں کیا بالکل ہونا چاہیے۔ حضرت زید نو بلایا، فرمایا تیرے تے امید ہے تو یہ کام کریں گا، اینو جمع کر۔ فرما دے نے اگر مینوں کہہ دینا پہاڑ ٹھا دے تے میں سر دے دیندا، اے سوکھا سی، اے کام مینوں بڑا ہی مشکل تے اوکھا لگیا، لیکن وڈیاں ہستیاں دا حکم سی، بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیتا، قرآن جمع ہو گیا۔ ہن ایک نسخہ بنا کے رکھ لیا کہ اگر کوئی وادی کاٹی ہوئے تو ساڑھے کول قرآن جمع دے ہونا چاہیے نا جی۔ جنگا دا کی پتہ لگتا ہے، مسلمہ کذاب نال جنگ سی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے حافظ نے وہ بھی نکلو، جڑے بدری صحابہ نے وہ بھی نکلو، کوئی پیچھے نہ رہے۔ کیوں؟ فرمایا نبوت میرے آقا تے ختم ہو گئی ہے، ہووے کون جڑا بعد دے وچ نبی ہون دا دعویٰ کرے، یا پھر وہ رہے گا یا اسی رہے گا، اے یا لار تے یا پار۔ فرمایا نکلو سارے۔ اللہ پاک نے پھر فتح عطا فرمائی، مسلمہ کذاب نو واصل جہنم کر دیتا، اور او نبوت دے جھوٹے دعوے دار دا خاتمہ ہو گیا، کلا کما کر کے رکھ دیتا صحابہ نے۔ صحابہ شہادتاں ہویاں بڑیاں۔ حضرت عمر فاروق دا دور آیا، وقت گزریا، حضرت عثمان غنی دا دور آیا۔ اس دور دے اندر ایک شکایت آئی کہ جناب قرآن فتوحات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، قرآن مختلف علاقے میں جا رہے ہیں، یہ لوگ ہوتے قرآن پڑھ دینے، نوے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، عربی لہجے جو پڑھ دینے، اجمی لہجے جو پڑھ دینے، قراتاں مختلف ہو گئیاں، تے اندے وچ کوئی نہ خدشہ ہے وے، کمی بیشی نہ ہو جاوے، تو اسی اس طرح کرو جڑا مصحف محفوظ ہے نا انہوں منگواؤ تے قرات ایک دے اتے نسخے مختلف لکھواؤ۔ چنانچہ اس دور کاتب بلائے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ دی ڈیوٹی لگائی، مختلف کاتب بلائے گئے، بلا کے 7 نسخے تیار کیتے گئے۔
آج دے پریس سے جا کے کہہ دینے جی 1100 کتاب کر دیو، وہ 1100 کتاب دا نسخہ ہی کر کے دے پریس لگ گیا. ہاں جی اس وقت ہاتھ نہ لکھ دے سن سارے. کاتب بہ گیا آپ نے 7 نسخے لکھے، ایک کوئی رسم الخط تے اور ایک کوئی قرات تے. قرات کیڑی سی؟ جڑی قریش دی پیور عربیاں دی قرات سی، اللہ دے محبوب دے خاندان دی قرات سی. ان دے اوتے رکھ کے جمع کر کے فرمایا باقی جے کسی نے کوئی سجے کھبے لکھیا تو سارا لیا کے مینوں جمع کرا دیو. انہوں کتے ٹکانے لا دینے آج تو بعد اے 7 نسخے نے انہوں پھیلا دیو. ایک مکہ پاک کل دیتا، ایک مدینہ شریف رکھ لیا، ایک بحرین بھیج دیتا، شام بھیج دیتا، ایک کوفہ بھیج دیتا، ایک بصرہ بھیج دیتا. مختلف گورنر حضرات انہوں نے کیا کہ اے نسخے سنبھال کے رکھ لو تے اگے جڑا قرآن لکھے گا وہ انہوں ویخ ویخ کے لکھے گا. اے حضرت عثمان غنی دا امت مسلمہ تے بہت بڑا احسان ہے. اس واسطے آپ نے جامع قرآن کیا جاتا ہے. ہاں جی 18 ذی الحجہ آپ کی شہادت ہے. نکیا نکیا ایک دو گلاں کراں گا پھر قرآن تے بات کرنے پھر نماز پڑھ لینے. دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا دے پیکر سن. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے لکھیا کہ اس پوری روئے زمین تے حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے تے نبی پاک علیہ السلام تک ایک اعزاز واحد حضرت عثمان غنی نو حاصل ہے، انہوں تو علاوہ کسی اور نو حاصل ہویا ہی نہیں کہ ایک نبی دیاں 2 بیٹیاں ایکو شخصیت دے کارے چھے اگے پیچھے آن. اے صرف حضرت عثمان غنی نے جنہوں ذوالنورین کیا جاندہ ہے، 2 نوراں والا. حضور دی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تے ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. انہاں دے نال یکے بعد دیگرے ایک دا وصال ہویا تے سرکار نے دوسریاں نکاح. حضرت رقیہ نال جدو شادی ہوئی حضرت زید دے بیٹے حضرت زید نو حضور نے پتر بنایا سی. انہاں دی جدو شادی ہوئی تے اللہ نے پتر دیتا جن دا نام سی اسامہ. حضرت اسامہ چھوٹے جا سن تے کہندے نے مینوں سرکار نے بلا کے فرمایا اے پیالہ ہی گوشت دا، یہ گوشت دا پیالہ ہے تے اے لے جا تے جا کے عثمان دے گھر دے آ. فرماندے نے میں پیالہ گوشت دا پکڑیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جدو گیا تے سرکار دی صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیٹھیاں نے، حضرت عثمان غنی بیٹھے نے تے میں پیالہ پیش کیتا تے کدی ماں جی ہوراں نوں ویکھاں کدی حضرت عثمان غنی نوں ویکھاں تے میں زیارت کر کے نا بچے سن تے میں واپس آ گیا. سرکار نے فرمایا اسامہ دے آیا اے جی میں پیالہ دے آیا. فرمایا کار دو میں ہی ہے کہ سن؟ جی حضور دو میں ہی ہے کہ سن؟ فرمایا ویخ کے آیا ہے؟ اے جی حضور ویخ کے آیا ہے. فرمایا ایک گالتے 10 اسامہ اس جوڑی تو ود سونی جوڑی کوئی ویکھی ہو آج تک؟ انہوں نے کہا نہیں حضور. حیرت کی بات ہے کہندے نے میں جدو زیارت کی تھی نا ماں جی اور دی تی حضرت عثمان غنی دی یہ دلے سے گل تے آئی لیکن سرکار فرمایا 10 ایڈے نال سونی جوڑی کوئی ویکھی ہو آج تک. ہاں جی تو میں تو انہیں اس واسطے کہنا کہ الحمدللہ ساڑھے بزرگاں نے ایتے کہتے اپنا عقیدہ لکھ چھڑیا حمیدوں دری چشم روشن دماغ ابو بکر شمع استو عثمان چراغ. حمیدوں دری چشم روشن دماغ ابو بکر شمع استو عثمان چراغ. بمہر علی کرچ موکم پیم عشق عمر نیز
خالی نیم حمیدوں دری چشم روشن دماغ فرمایا اے روشن دماغ کہ تیرے دماغ وچ ہنیرا نہیں تیرے دماغ وچ ظلمت اور تاریکی نہیں تینوں روشنی نصیب ہے ایمان دی حرارت اور ایمان دی جلا اور ایمان دی روشنی نصیب ہے پھر کان کھول کے سن لے دین اسلام واسطے حضرت ابو بکر صدیق دی ذات شمع دی طرح ہے تے عثمان غنی چراغ دی طرح دین اسلام نو روشنیاں بکھیر رہے فرمایا با مہر علی گرچہ موکم پیم حضرت علی دا پیار ساڑھے دل دے جناب آخری تیوان دے وچ جا کے بیٹھا ہویا ہے ایک گل ذہن وچ رکھ لیں حضرت علی دی پوری محبت بلکہ میرا اے عقیدہ ہے الحمدللہ حضرت شیر خدا نال جڑی سچی محبت ہے وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت نو نصیب ہے با مہر علی گرچہ موکم پیم حضرت شیر خدا دا پیار ساڑھے دل دے آخری پردے دے اندر پر اگلی گل بھی کان کھول کے سن لائیں زے عشق عمر نیز خالی نیم حضرت عمر دے عشق تو اسی ویلے بھی نہیں اونا دے عشق دا چراغ بھی ساٹھے اندر جناب روشنیاں بکھیر رہا ہے آجی تو ساڑھا دا عقیدہ سیدھا سیدھا جائے حضرت ام کلثوم دی جو شادی کی تھی نا سرکار نے تے بیٹی نو رخصت کرنے لگیا پتہ کی فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء دے اندر لکھ دینے فرماندے نے سرکار نے ارشاد فرمایا میری بیٹی ام کلثوم میں تیرا نکاح اس ہستی نال کر رہا ہوں اس شخصیت نال کر رہا ہوں جن دی شکل و صورت تیرے باپ نال تے تیرے دادے ابراہیم علیہ السلام نال سب تو زیادہ مل دیئے بڑے ہی سونے تے بڑے ہی خوبصورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی انفرادی اعزاز آپ نو حاصل سن اللہ دے پیارے حبیب دی دعوت کی تھی سرکار گھر تشریف لے آئے تے مگر قدم گن دے آئے پیچھے پیچھے کنے ہو گئے 200 300 400 500 جننے بھی قدم مبارک ہوئے نا حضور چل کے حضرت عثمان غنی دے کار تشریف لے آئے نے تے جننے بھی قدم مبارک چل کے سرکار تشریف لے آئے نے سرکار دی دعوت کی تھی تے اس تو بعد وہ قدم گن کے رکھے اونے غلام اللہ دی راہ تے آزاد کر چھڑے ہاں جی بزرگ واقعہ بیان کر رہے تھے ہم نے کیا سرکار دے کول ایک بندہ آیا حضور میں نے کوئی شنایت فرمایا عثمان کول چلا جاتے انہوں مل جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول آئے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلام نو چھڑکرا سنا فرما رہے سن تینوں آکھیا سی وے نمک تھوڑا پائی تو نمک زیادہ پا دیتا ہے آٹے دے اندر کو گل کرنا لی آٹے دے اندر نمک اینا زیادہ تے ٹھیک نہیں انہیں بندے ہوئے کیا انہیں آکھیا جڑے لون تو لڑ دینے میں نہ مینوں کی دینا ہے چپ کر کے ڈر گیا سرکار فرمایا ملے دے جی ہے تے حسن میں منگیا کچھ نہیں فرمایا کیوں آیا جی وہ تے نکی روڑا جی انہیں نمک تو لڑائی پائی سی تو مینوں کی مطلب ہے فرمایا جا تسی تینوں میں کلیا تو ہے کو گل کرنے والی واپس آیا تے ایک اور غلام سی تو انہوں تیل تو چھڑکا میاں پین فرمایا تیل ڈول دیتا ہے تو اینا تیل ہے جڑا تو دھیان نال نہیں پایا جاتا تیل دیوے تیل پاؤن لگے تھلے ڈول چھڑیا انہیں ویکھیا انہیں آگیا اینا کو تیل ڈول گیا تے کیڑی آخر آ گئی وہ پیچھے مڑ گیا انہیں آگے نا مینوں کی دینا ہے جڑا ایک پلی تیل تو رولا پائی کھلوتے ہیں سرکار فرمایا ملے سن ہے جی میں انہوں تیل دا رولا پائی میں تو واپس آ گیا فرمایا ہے کو گل کرنے پہ تینوں میں گھلنا پیا وا جا کے میرا نام لو تے انہوں نے کہو مینوں اللہ دے نبی نے بھیجا ہے تے مینوں کچھ دیو اور جدو تیجی باری گیا نا حضرت عثمان دے لیا فرمایا بندہ پاؤں پیا آتا ہے پیا یہ کام ہے فرمایا نیڑے آوے نا پورے جی کیویں آیا ہے انہوں نے کہا جی میں تو اس واسطے آیا سا کہ مینوں کوئی مال دیو مینوں ضرورت ہے سرکار کول گیا سا تے آپ نے تواڈے کول بھیج دیتا ہے تے فرمایا تو اگے بھی آیا ہے تے مڑ گیا پھر آیا مڑ گیا انہوں نے کہا میں گیا تو لون تو رولا پایا تیل تو رولا پایا مینوں تو ہاں کی دینا ہے اور فرمایا وہ ساڈا ذاتی مسئلہ سی تینوں
تینوں سرکار نے بھیجا ہے کفایت شاری کوئی چیز ذرہ بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے عثمان دی فکر اے وے چیز تھوڑی بھی ہوئے برباد نہیں ہونی چاہیے کنج کے رکھنا سنبھال کے رکھنا یہ حضور دی کیتی ہوئی تربیت ہے فرمایا تینوں سرکار نے بھیجا بوا کھول ویکھ سامان کنا پیا جا جنہ چکیا گا نہیں چک کے لے جا تینوں میرے آقا نے بھیجا پتہ ہی نہیں سی نا انہوں کہ عثمان غنی ہے غنی ہاں جی دین اسلام واسطے بے پناہ خدمات میں جناب مال و دولت یہ سنو لوگ جنہاں کیا دولت مال ولایت بیٹے اے جنہاں ہستیاں دا تذکرہ کر رہا ماں ایس جملے دے صحیح مستاق اے لوگ سن اے ہستیاں سن دولت مال ولایت بیٹے سب کچھ اس دا جانی تو دولت مال ولایت بیٹے سب کچھ اس دا جانی تو دولت مال ولایت بیٹے سب کچھ اس دا سب کچھ اس دا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہون لگی سرکار نے ارشاد فرمایا واقعہ تو سنیا ہوئے گا میرے کولوں میں تو اشارہ دین لگا صرف حضرت علی نو بھیجیا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق نے کہ جا سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کر سیدہ کائنات دے رشتے واسطے حضرت علی آ کے بہ گیا چپ کر کے بہ گیا نے کول گل نہیں کر دے حضرت ابو بکر صدیق شیخین حضرت عمر فاروق صحابہ دے وچ شیخین حضرت ابو بکر شیخین دو شیخ دو بزرگ صحابہ دی بات ہوئے تے شیخین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق حدیث دی بات ہوئے تے شیخین امام بخاری امام مسلم فقہ دی بات ہوئے تے شیخین امام ابو حنیفہ تے امام ابو یوسف شیخین کریمین بھیجیا سرکار کل جا جا کے عرض کر اگو اسی آپے سمال لانگے ایک باری کہتا صحیح عرض تے کر سرکار دی بارگاہ دے وچ شیر خدا آگیا کہ بیگا چپ کر کے فرمایا علی کیویں آیا ہے چپ اے علی کیویں آیا ہے پھر خاموش اے علی دس کیویں آیا ہے تھوڑی دیر بعد سرکار حاضرین نال گل بات کر کے پھر پوچھن علی دس کیویں آیا ہے تھوڑا جا حضور ویکھ لین تے حضرت علی نیویاں پا لین فرمایا جے تو نہیں دسنا تے پھر اسی دس دینے آ تو کیویں آیا ہے جیتا تختب فاطمہ تا جیتا تختب فاطمہ تا فاطمہ دے رشتے دی گل کرن آیا ہے اکھاں جو آنسو ٹپ ٹپ تے خاموش اکھاں بات کر رہی نے آنسو اظہار کر رہے نے زبان تو نہیں بولے سرکار فرمایا دس علی دے گا کی حق مہر کی دے گا حق مہر کی دیں گا عرض کی تھی حضور ایک ڈاچی ایک تلوار تے ایک زرہ جڑیا کے پیچھے پہن دینے تیران تے نیزیاں تے تلواراں دی حملے تو بچاؤ واسطے زرہ سرکار نے فرمایا ڈاچی رکھ لے تو مزدوری کرنا ہے تلوار جنگ وچ کام آوے گی زرہ بیچ کے حق مہر لیا تینوں نکاح دے لیا کیڑی سادگی نال نکاح ہو رہے نے کوئی نہیں فرمایا شادی حال لبو پہلو منگنی کریے پھر نہیں فرمایا دن رکھنے نے تے کوئی 40 جوڑے اسی بناؤنے ہیں کو 15-20 تری تسی بناؤ نہیں بولو تسا آکھنا ہے پھر اپنی آئی تے آ گیا ہے اور میرا تے پیغام ہی ہے وے تحریک اتباع رسول دا شادیاں بھی ہولیاں کر دیو غمیاں بھی ہولیاں کر دیو شریعت دا مقصود یہ وے شریعت دا مومن تے پار رکھنا ہی نہیں چاہن دی لو جی شادی ہو رہی جے
مینوں دسو کہ اس دولن تو وڈی دولن کوئی وکھا سکتا ہے؟ تے اس دولے تو ود کے اوے صحابہ دے تے قدماں دی دھول نو کوئی نہیں پہنچ سکدا. ساڈے پتر کو بہتے لاڈلے ہو گئے نے. بڑا وڈا کو ولی کامل غوث کتب ابدال بھی اس دولے دے قدماں دی خاک نو بھی نہیں پہنچ سکدا. میں صحابہ تو ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب کسی نے پریشانی لائق ہو جاوے کہ شاید انہیں کوئی افضلیت کا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے. افضلیت دے اوتے میرا وہی موقف ہے جڑا 1400 سال تو جمہور امت مسلمہ دا موقف ہے. افضلیت صحابہ علی ترتیب الخلافہ. ٹھیک ہو گیا؟ بس لو جناب، کوئی شادی ہال بک نہیں کروائے. تسی جنجا تو نہیں نہ ڈکیا، غصہ تو نہیں جے کر دے، پریشان تو نہیں جے ہوئے، جنجا تو نہیں جے نہ ڈکیا، نہیں باز آئے. تو لوگوں نے پھر آگے شادی ہال صرف جنج تے بک ہوندا سی، ایویں ہی ہے نا؟ تساں جنجاں تو پرہیز نہ کیتا، پھر ولیمیاں تے شادی ہال بک ہون لگ پے. چلو ولیمہ تے سنت کر لو بک، کوئی مسئلہ نہیں. جنج دا کی توکے؟ جے جنج تو ڈک لیندے تے جنج تو ایک دن پہلے نکاح ہوندا ہے. ہون جنج تو ایک دن پہلے نکاح ہوندا ہے، تے نکاح بھی شادی ہال بک ہوندا ہے کہ نہیں؟ نکاح کو 500 بندے دا کھانا وکھرا تے جنج تے 500 بندے دا کھانا تے منڈے والے دیندے نے نا. ہاں جی لا آ ویکھ لو بھائی، تسی ایتھے بیٹھے ہو ہیگے جے، اب بولو ایتھے ہیگے جے، تے پھر ہاں جی دا کی مطلب ہے؟ ایڈے عقیدت مند مینوں نہیں چاہیے سنن والے. مینوں یہ دسو بھی جنج دا جیڑا خرچہ ہے وہ منڈے والے دیندے نے؟ ایشا باشا. تے جیڑا جنج تو ایک دن پہلے ہوندی ہے اپنا نکاح دی تقریب، تے اون دے تے جیڑا کو 200 250 300 بندہ ہوندا ہے، او بھی کون دیندے نے؟ او بھی بچی والے. تے منگنی دی تقریب او بھی بچی والے. میں کیا کوئی رہ نہ جائے کسر. ایک دن میں گھر آیا تو میرے گھر والے کہن لگے کہ ایک خاتون آئی ہے تو انہوں 5 دھیاں نے. میں کیا پھر آئے وہ کہندی سی دعا کرنا دے، تو دعا کر دیو اللہ پاک انہوں بیٹا دے وے. کہ اچھا جی اللہ پاک بیٹا دے وے. انہوں نے کہا تھوڑی دیری پہلے آئی سی تے چلی گئی ہے. تو میں نے کہندی سی کہ میرا میاں جدو گھر آندا ہے نا تو بیٹیاں نو ماردا ہے، کٹدا ہے، بیٹیاں نو ویکھدا ہے تے ماردا ہے. بس پھر نا چیخاں نکلن والیاں رہ گئیاں سن، مگر اور گل کوئی نہیں سی. میں کیا اچھا، میں کیا کیوں ماردا ہے پڑا میں دس کھا. وہ تیاں نو جڑا ماردا ہے وہ کیوں ماردا ہے تو انہاں ذمہ دار کون ہے؟ میں کہ وہ اس واسطے نہیں ماردا کہ میری تھی ہے، تیاں نال تو پیار ہوندا ہے. اچھا میرے خیال دے مطابق ہر بندے دا ایک اپنا نظریہ ہے، تیاں نال بہت پیار ہوندا ہے. تے تیاں نو بھی ماں باپ نال پتراں نالوں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ اے دور بھی بیٹھیاں ہون تے اتھوں بھی ماپیاں دی خیر ہی مانگدیاں نے، ایویں ہی ہے نا؟ تے وہ پھر ماردا کیوں ہے؟ میں کہا دی وجہ کی ہے؟ کہنے لگے میں تے نہیں پتا، میں تے انہیں یہی دسیا ہے کہ وہ ماردا ہے. میں کہ وہ اس واسطے ماردا ہے کہ جدو وہ ویکھدا ہے نا کیا ایک نو جدو گھروں اٹھاؤنا ہے تے ادوں کی بنے گا؟ منگنی تو لگ کے تے مکلاویاں تک تے زیور کنا بنا کے دینا پینا ہے، کپڑے کنے بنا کے دینے پینے نے، جہیز وچ کی دینا پینا ہے. تے میرے کول تے شے کونی، تے ایک نو میں مساں اٹھاواں گا تے مگروں دوجی تے بعد وچ تیجی تے چوتھی تے ہوندی جدو پاگل ہوندا ہے نا انہوں گل سمجھ کونی آندی تو تیاں نو کٹن لگ پیندا ہے. میں کہ اس کٹ مار دا کلا ذمہ دار او نہیں، اسی پورا معاشرہ ذمہ دار ہاں، اسی مولوی بھی ذمہ دار ہاں جیڑے صرف عوام نو اینج چکن والیاں تقریراں کرنے ہاں تے شعر وہ پڑھنے ہاں جنہاں تے لوگ آ کے پیسے سٹن، اور وہ گلاں کرنے ہاں جنہاں تے لوگ نعرے مارن تے جا کے کہن بوڑی بھئی اج لگی تقریر بیعہ کر دیتی. اصل اسلام تا لوکاں نو اسی دس دے ہی نہیں. ام المومنین گھر بیٹھی ہوئی ہیں، ایک عورت آئی 2 دھیاں نال
تے آ کے نا تے بہ گئی تے کہندی یہ کچھ کھان واسطے ہے، بھوک لگی ہے۔ ام المومنین حضور دی عالیہ محترمہ آپ نے ویکھیا سجے کہ ایک کھجور ملی، انہاں لیا کے ایک کھجور پڑھائی تھی، ایک کھجور کار ایک ہی دے دی تھی۔ اس عورت نے آج 2 ٹکڑے کیتے، ادھا ایس تھی انہوں دیتا، ادھا ایس تھی انہوں دیتا، تے آپ بھکھی اٹھ کے نا تے سلام کر کے چلی گئی۔ بڑی ام المومنین دے دل تے نا یہ بات اثر کر گئی۔ سرکار تشریف لے آئے تے سرکار نو سنائی یہ گل ساری۔ 2 دھیاں سن تے انہیں اپنی زبان نال بھی کھجور لانی گوارا نہیں کیتی، ادھی کھجور ایک دھی نو دے دیتی، ادھی ایک دھی نو دے دیتی۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ نے جنوں دھیاں دیتیاں انہیں اچھی پرورش کر کے تربیت کر کے اگلے گھر ٹور دیتیاں، قیامت والے دن انہوں دوزخ وچ نہیں جان دین گیاں، حجاب بن جان گیاں، اگے رکاوٹ بن جان گیاں۔ دھیاں ایڈی وڈی رحمت ہے، رکاوٹ بن جان گیاں۔ اے پرورش، دھیاں نال پیار، دھیاں نال محبت۔ اور میں کیا وہ دھی سمجھ کے نہیں کٹدا، اون دے وچ اسی سارے مجرم جڑے اسلام صحیح بیان ہی نہیں کردے۔ ہاں جی اے جنجاں نہیں ڈکیاں تے پھر جناب انہوں نے آگیا جی نکاح وکھرا تے جنج وکھری۔ ایک جگہ تے میں نکاح پڑھایا، اے جی ہوں پھر جنج تے بھی آؤ گے؟ میں کیا وہ کی ہوتا ہے؟ ہے جی جنج ہو، میں کیا ہوندا کی ہے مینوں سمجھا دے صحیح، یہ کتھوں نکلی ہے جنج؟ ہے جی باسی پھر جنج جو ہوئی، تمہیں پتا جنج ہو، میں کیا جڑی جنج دا مینوں پتا ہوتا یہی ہے۔ نکاح ہو گیا گھر، بس گل ختم ہوئی۔ نکاح پڑھ لیا نا جی، پڑھ لیا تے میں کیا بچی نوں باہو گڈی تے لے جاؤ، نہیں جی جنج۔ میں کیا تمہیں جس دن یہ عقل آ گئی نا اس دن مہنگائیاں بھی ختم ہو جان گی، اس دن ملک بھی خوشحال ہو جائے گا، اس دن اللہ پاک بھی خوش ہو جائے گا، اللہ دا رسول بھی خوش ہو جائے گا۔ ویلی جنج میری اس گل نال اتفاق کر دیو، صرف نکاح تے اگلے دن سادگی نال ولیمہ، ایویں ہی ہے، صرف نکاح تے اگلے دن سادگی نال ولیمہ، اتفاق ضرور کر دیو۔ پر جیڑا بندہ میرے نال چلے گا ذرا اللہ دے گھر کھلو کے ہاتھ تک چکے، ایویں نہ چکیا جے، جنہیں میرے نال چلنا ہے اس مشن تے ہاتھ چک کے آکھے گے انشاءاللہ تیرے نال تحریک اتباع رسول دا اسی انشاءاللہ العزیز نوٹ کرو ڈیٹ 21 اکتوبر گرینڈ جلسہ تے قلعہ شریف آستانے تے رکھیا ہے، اس دن لانچ کر دینا پروگرام، بے فضل ہی تعالیٰ اپنا پلان دینا ہے کہ خوشیاں بھی ہولیاں کر دیو، غم دے موقع بھی ہولے، سمجھ آئی؟ تے اس بندے نال میری گل نہیں ہے گی کہ جڑا ایتھے ہاتھ چوک کے تے گھر جا کے ذرا کو بی بی کور کے ہونا نہیں نہیں، وہ تو میاں آکھیا تے میں چک دیتا، ہوں پھر میں کی کردا، میں تے مجبور ہاں نہ، انہاں نال میری گل نہیں، میں مرداں نال بات کر رہا، سمجھ رہے ہو؟ ہاں جی، مردانگی، مرد وہ ہوندا ہے جڑا بی بی نو آکھے صرف سادگی نال نکاح کرنا ہے پتر دا، وہ آکھے میں حاضر۔ تے مرد وہ ہوندا جنہیں بی بی دی تربیت انج کیتی ہوئے، بی بی آکھے کہ عالم دین نو پوچھ کیا حضور دی سنت کی ہے، بس اسی تا آقا نو راضی کرنا ہے، جاگ دے روسیاں کچھ نہیں ہوں، ناد خانو جاگ دے روسیاں ایویں ہی ہے، مار جاندہ جاگ دے روسیاں کچھ نہیں ہوں، کھسنا مار جاندہ ایک یار دا رسنا ہے، اوکھا کم ہے۔ اچھا سوکھا بھی بڑا ہے، جیلے بندہ سٹینڈ ہو جاوے تو پھر سوکھا ہی سوکھا ہے، خرچہ کٹ گیا سوکھا ہی سوکھا ہے، سادگی نال نکاح پڑھو سوکھا ہے، ایتھے آگے پڑھا لو نکاح، مینوں فیس نہ بھی دیا جے میں پھر بھی تھوڑے تے راضی، کیوں جی؟ ایتھے آؤ نا تے کوئی اتباع رسول دے پلان دے مطابق نکاح کرنا ہے تے فیس ساڑھے کول کوئی نہیں ہے گی، میں ایتھے تانوں فری نکاح پڑھا کے ہتھوں پانی پیا کے ٹوراں گا انشاءاللہ، کیوں جی؟ اینا اللہ نے دیتا ہے الحمدللہ، کیوں جی؟ ایسے تو اسی لیاؤ نکاح جمعے والے دن تے بچی بھی لے آندی، بچہ بھی لے آندا، ایتھوں ہی نکاح پڑھیا ایتھوں ہی لے جاؤ۔ ایک بندہ مینوں آندا شادی حال والے تینوں بد دعاواں دینیاں نے، میں آخیا جے خسریاں دیاں لگ جاندیاں نے تے پھر انہاں دیاں بھی لگ جان گیاں۔
عقیدہ ہوتا ہے نا، لوگ آتے نا خسرے کوئی نہیں آخنا، کیوں جی خسرے نچ لین دو، یہاں کچھ نہیں آخنا، یہاں کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ میں آخیا واہ، مظلوم کی بد دعا تو کوئی نہیں ڈرتا، غریب کی بد دعا تو کوئی نہیں ڈرتا، ماڑے کی بد دعا تو کوئی نہیں ڈرتا ہے، خسرے کی بد دعا لگ جانی ہے۔ جب میں کہ انہوں کی لگ گئی تو شادی حال والے کی بھی لگ جائے گی، چلو اور میں کیا نہیں لگتی، کسی شادی حال والے بھی جا کے پوچھو تو انہیں آخنا پا جی جو اسی بھی کلمہ پڑھیا ہے، جو شریعت آخدی ہے اسی بھی حاضر، کیوں جی اسی دعا کران گے اللہ انہوں نے ہور پروگرام کو دے دے، چنگے پروگرام ہون، نیکی دے پروگرام ہون، اوتھے تحریک اتباع رسول دے پروگرام رکھ لیا کران گے شادی حالاں دے وچ، کو ضروری ہے کہ جنج تے اینو اگر نہ ڈکو گے تے کم ہور آگاں ودے گا، ایویں ہی ہے نا۔ ہاں جی لو جناب، سرکار نے ارشاد فرمایا علی زرہ ویچ کے پیسے لیا، حضرت علی نے زرہ چکی تے حضرت عثمان دے گھر چلے گئے، 400 درہم دی زرہ ویچی، انہاں 400 درہم ہاتھے ہی دیتا، جدو حضرت علی ٹرن لگے نا فرمایا علی ویر کھلو تے جا، انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا زرہ میں لے لئی، پیسے تینوں مل گیا، سودا ہو گیا تے ہن بھرا دا ویاہ ہوئے تے کوئی تحفہ بھی لے جو، ہن تحفے نوں تاں نہیں سن موڑ سکدے، چک کے زرہ واپس دے دیتی، اے میری طرفوں گفٹ ہے گا جے لے جو، انہاں لیا کے پیسے تے زرہ حضور دے قدمہ چ رکھ دیتی کہ یا رسول اللہ میرے بھائی عثمان نے میرے نال اے اچھا سلوک کیتا ہے۔ سرکار نے حضرت عثمان واسطے دعاواں، کیڑا موقع سی جتھے حضرت عثمان نے دعاواں نہیں لئیاں، 18 ذی الحج نو آپ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا، بدبختہ نے آپ نو شہید کر دیتا، آپ قرآن پڑھ رہے سن، خون دا قطرہ سدھا قرآن تے جا کے ڈگا، ہاں جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جامع قرآن کیا جاندہ ہے۔ انہیں قرآن ہے جڑا، قرآن نے کیتا چیلنج، قرآن نے فرمایا جے ہوئے تو انو شک، جے ہوئے تو انو، اے جڑا سویڈن جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ کیوں پیش آیا ہے؟ یہ انہا بدبختہ نے حکومتی سرپرستی دے اندر قرآن نو وخا کے جلایا، تے دسیا کہ سانو قرآن کو نفرت ہے، تسی کافر ہو، بدبخت ہو، جنمی ہو، تو انو قرآن کو نفرت ہی ہونی ہے، قرآن نال پیار تے سانو ہے، جڑے قرآن نو یاد کرنے آ، قرآن والے نال پیار کرنے آ، اور جن نے قرآن بھیجیا ہے انہوں اپنا خالق و مالک ماننے آ، قرآن کی بے ادبی کی تھی۔ اچھا میں نے ایک اور زاویہ تو آج بیان کرا، نبی پاک علیہ السلام دا ابتدائی دور ہے تے کافر نک ہوئے، ہونا آ گیا ساڑھے اب بتاں شتاں دا سارا ستیہ ناس ہو گیا، لوگ بتاں کو نفرت کرن لگ پہنے، ساڑھا سارا نیٹ ورک ختم ہو رہا ہے۔ ایک ایس چوک دے وچ ٹیم با دیتی، ایک ادھروں پہاڑیاں لے چوک جو ٹیم بائی تھی، ایک ادھر 4-5 رستے مکے نو آدھے سان تے لوگاں نو بٹھا دیتا کہ قافلے آن والے نے، تے جیڑا قافلے والا آوے نا انہوں روک کے ایک الاکھنی ہے تو سام کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، فلاں 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 سرداران مکہ، انہاں دا حکم ہے کہ تسی آؤ تجارت کرو تے اپنے پیسے لو تے واپس جاؤ، محمد ابن عبداللہ نا دا ایک بندہ ہے انہوں ملنا نہیں، لے وہ بندے سوچنا اچھا چلو ٹھیک ہے جی، دل چ خیال آوے یہ کون ہے، یہ جندے تو سارے سردار یانے انہوں ملنا نہیں، تے کی انہوں وہ کون ہے، مسئلہ وچ کی ہے، وہ پھر بندیاں نے نا چوری چوری لب دیاں پھرنا، محمد ابن عبداللہ کون ہے، او جن نے آنا ایک واری اینج حضور دے سامنے، اللہ نے پھر بنائی میں دا چھڑیا سی، جنہیں اینج ایک نظر ویکھیا ہے، وہ بدبخت نہ ہوئے، دل کالا نہ ہوئے، حضرت حضور دے صحابی سن،
پہلے یہودی سن پھر ایمان لے آئے تے جدو سرکار تے پہلی نظر پئی نا تے ویکھ کے کہندے نے اچھا اس بندے دے بارے کہندے نے اللہ دی قسم ہے کسے جھوٹے بندے دا چہرہ ایڈا سونا ہو ہی نہیں سکدا، یہ ہی سچ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت عبداللہ ابن سلام کھجورا لاں دے پیا سن، اطلاع ملی آ گئے مالک نو آکھیا میں لگا ہونا وا، سرکار دا پوچھتے پوچھتے آئے۔ کلثوم ابن حدم دی حویلی منجا سی، منجے تے سرکار تشریف فرما، جڑے آن لوگ سجے کھبے منجا منجا تے بہ جان گفتگو کرن تے چلے جان۔ وہ کہندے نے جدوں میں پہلی نظر ویکھیا نا تے میرے دل نے گواہی دیتی ہے سچا ہے۔ اچھا وہ بندے مختلف طبیعتاں دے ہوندے نے، جڑے بندے نو آکھن نا محمد نو نہیں ملنا تو وہ بندے آکھن چلو ٹھیک ہے، اگے جا کے دل وچ تجسس پیدا ہو جاوے تو جا کے سرکار نو لب دے رہن مل کے تے وہ پھر کوئی کلمہ پڑھ لین، سرکار دا پیغام لے کے پیچھے جا کے لوکاں نو دسن ساریاں کہانیاں، اونج کھرے کسی نو پتہ لگنا سی کہ نہیں سی لگنا۔ اینج جناب اللہ پاک نے انتظام کیتا انہاں دے ہتھوں، ایسا میڈیا قائم ہویا۔ اجا ایک بندہ بگڑ پیا، انہیں آگیا کیوں؟ انہیں کہا یار تینوں پیغام دیتا ہے، انہیں آگیا میں تو لے کے کھانا، اے میرا مال دیں دیو پہ، ہاں انہیں آگیا میرا اپنا مال ہے ذاتی میں بیچنا ہے، اپنا مال اپنے پیسے اپنا میں کھانا ماں، میں تہاڈا غلام ہے نوکر ہوں تہاڈا، اے کی گل؟ انہیں آگیا یار گل سن چلو ایڈے وڈے سردار نے کچھ تو مان لے۔ انہیں آگیا کیوں مان لوا؟ میرا دل کرے ملا دل کرے نہ ملا، تسی کون ہوندے میرے تے پابندیاں لاؤن والے؟ یہ اج تک کسی بھی منڈی جہو جی پابندی نہیں لگی، یہ مکے دی منڈی دے وچ نویں پابندی لگ گئی۔ ہاں او ترلے کر کرا کے انہوں نے اس گل تے لے آندا بھی چل تو ویکھ لیں تے گل نہیں سننی، گل نہیں سننی۔ انہیں آ گیا یہ کی گل ہوئی؟ ویکھ لی تے گل نہیں سننی، جو انہیں گل کی تے پھر انہاں کہنا بندوبست اسی کر دینے ہاں۔ انہاں اپنے سرداراں نال گل کر کرا کے تو سردار جڑے سن انہوں نے آکھیا بھی روح دے بوڑے بنا کے کان چ دے دیو بھی گل نہ سنے ویکھ لوے، یہ نہیں جو مڑدا پیا تے ہن اسی انہوں کی کریے؟ انہیں سودا سلف رکھیا، انہیں آکھیا بعد چ ویچ لان گے، پہلو ویکھیے تو صحیح محمد ہے کون؟ علامہ جناب جلال الدین رومی کہندے نے میں دسنا وا کون ہے سیدو سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان مہترو بہتر شفیع مجرمان سید سرور محمد سرور محمد سرور محمد سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان مہترو بہتر شفیع مجرمان بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما انہاں کہ ادھر میرے نیڑے آ میں دسنا وا کنوں لبدا پھرنا ہے تو سیدو سرور محمد
سرور محمد نور جان سیدو سرور. ایک دن سارے کافر بہ گئے آندے نے یار اسی تو پاگل ہاں اسی تو بڑے بڑے بیوقوف ہاں. کیوں؟ انہاں کیا اسی برائیاں بھی کرنے ہاں غیبتاں بھی کرنے ہاں گلے بھی کرنے ہاں تے نالے انہوں محمد آکھنے ہاں نالے آنے ہاں محمد دی آ گل محمد دی آئے ہائے محمد الذی یحمد حمدن بعد حمدن. محمد دا معنی ہے وے جن دی پاؤں پاؤں کے پلٹ پلٹ کے ہٹ ہٹ کے بار بار تعریف کی جائے. انہیں کہا نالے کیا نے محمد تین دا مطلب صفتہ ہونیاں چاہی دیا نے کرنے ہیں برائیاں پھر اسی تا پاگل. انہوں نے آگیا بھی اندہ نام مزمم رکھ دیو نعوذ باللہ من ذالک. وہ پھر کہاں مزمم دی ہے گل ہے یعنی جنہی مزمت کی جائے. سرکار نے پتا چلیا فرمایا میں تا محمد ہاں. اے خرے کیڑا مزمم ہے جنہیاں گلہ کر دینے پڑھاساں کٹ دے سن نا پڑھاساں. اجو بیلیوں نے آکیا مال نال پھر ویکھ لانگے پہلوں ویکھیے تس محمد. میں کیا خواجہ غلام مرتضیٰ قلعہ شریف والے آکھیا ہوئے گا ادھر آ نیڑے آ نیڑے آ. میں احمد خاص حبیب خدا دا سرور تو جہالاں دا احمد خاص حبیب خدا دا سونا سرور تو جہالاں دا جنہ بندیاں وچ سرداری سید اندر عرب و عجم احمد خاص. لبدا بندیاں نو پوچھتا ہے عبداللہ دا بیٹا محمد ہونا کیا؟ ہاں ملاقات ہو جائے گی. ایک بندے نے آکیا خانے کعبے چلا جا. تو پھر میں کنوں پوچھا انہوں نے آکیا جے تے آ گیا سامنے تو پھر تینوں پوچھن دی لوڑ نہیں ہوں پہنی. انہوں نے کہا اچھا آیا نا جدو حرم مکہ دے اندر اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبے دا طواف فرما رہے ہیں. اینج ایک نظر پئی کہندا اے جند تو بڑے ہی ساڑ دے نے نا اے سونا وہی لگتا ہے میں نے جس لیول تے ساڑ پہندہ ہے جس لیول تے ساڑ میں ویکھیا ہے نا اے حسن اس لیول دا ہی ہے. پری پیکر نگارے سرو کدے لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود سراپا آفت دل بود شب جاؤ ایک من بودم سراپا آفت دل بود پری پیکر نگاری سروکت لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود سراپا آفت دل بود سراپا. انہاں کیا سر تو لگ کے پیران تک مبارک قدمہ تک نظر پوے تے دل نو لٹ کے لے جان دیئے ہی ہستی ہے سراپا آفت دل بود شب جا ایک من بودم سراپا. سرکار جو ہے نا نیڑے جدو نیڑے ہویا نا تے ویکھیا تے حسن
کہ اللہ نے ایڈا سونا نہ اس تو پہلے بنایا، نہ اس دور وچ سی، نہ ہون تک ہویا ہے تے نہ قیامت تک ہونا ہے۔ انہیں آکھا وہ ایڈا سونا مکے وچ یہ ہستی، تے دل وچ خیال آیا جن دی صورت ایڈی سونی ہے، ان دی آواز کڈی پیاری ہوے گی، میرا تائیں دیاں گلاں سنن نو جی کردا ہے، میٹھڑے بول محمد دے، رب دے ڈھول محمد دے، تے میرا دل کردا گلاں سنا، تے دل وچ خیال آیا بھئی میں تو وعدہ کیتا ہے، ہاں میں تو وعدہ کیتا ہے کہ میں گل نہیں سننی، صرف ویکھنا ہے۔ آندا نبڑ لاں گے وہ انہاں دے نال، ادھروں کٹ کے بوڑھا ادھر سٹیا، انہاں نال بھی کر لاں گے، میں انہاں دے پیو دا نوکراں کہ میں انہاں دا بندہ کھڑا، انہاں کولوں لے کے کھانا ویکھ لاں گے، گلاں تو سن لئیے۔ لٹی دلڑی میری ڈھولن عرب دے، لٹی دلڑی میری ڈھولن عرب دے، محمد مصطفیٰ محبوب رب دے، محمد مصطفیٰ محبوب۔ بندیا جا کے دسیا نا سن لیاں جو نے گلاں، انہاں پھڑ لیا، انہاں آکھیا تم وعدہ کیتا سی، گل نہیں سننی تے سنی کیوں ہی؟ نے کیا لٹی دلڑی میری ڈھولن عرب دے، لٹی دلڑی میری ڈھولن عرب دے، محمد مصطفیٰ محبوب رب دے، محمد مصطفیٰ۔ لو جی دوستان عزیز، اے میں تو انہوں دساں، انہوں نے بہا دیتے چوکاں چ بندے، بھئی محمد بن عبداللہ نو ملن نہیں دینا، تے اللہ نے اسے میڈیا دے ذریعے حضور دا پیغام ورلڈ تک پہنچا دیتا، جتھوں لوگ آن سرکار دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں، وہ بھی اسلام دی اپنی طاقت ہے، اللہ دا قرآن ہے ان دی اپنی طاقت ہے، حضور دا حسن ہے ان دا اپنا جذب اور کشش ہے، یہ کر کی سکتے سن، انہیں جوگے ہی نہیں سن، نہ متبادل کچھ ہے نہ دے کول، متبادل سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، یا تو اس تو بڑا کوئی سسٹم متعارف کراؤ نا، وہ بھی کوئی نہیں، ویلی مخالفت۔ قرآن نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے پیارے بندے پہ نازل کیا، تو انو ہوئے شک، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بِسُورَةٍ، فرمایا تو انو یہ نہیں کہندے کہ بڑی صورت بنا کے لے آؤ، تو انو یہ بھی نہیں کہندے سپارہ پورا بنا کے لے آؤ، 30 سپارے تے 100 تے 14 ہیں، تے فرمایا جڑی ساریاں تو چھوٹی صورت ہے نا، ساریاں تو چھوٹی صورت، ان دے ورگی ایک صورت بنا کے بہا دو، لے اس دن تو لگ کے آج تک او تے بنا نہیں سکے، تے پھر تو انہوں پتہ ہی ہے جس وقت حاسد عاجز ہوندہ ہے تے یا گالا کر رہا ہے، تے حاسد جدوں عاجز ہوندہ ہے وہ تو لڑائی تے ہوندہ ہے، ہن حکومتی سرپرستی دے وچ تو آنا سامنے بدانے چ تے پھر لگے پتہ تے انشاءاللہ تعالیٰ تینوں کوئی اللہ دا بندہ پہنچ پائے گا، میرے مالک نے چاہیا تے پہنچ پائے گا۔ یہ انہاں دی بے بسی دی دلیل ہے، قرآن دا مقابلہ ہے نہیں کر سکتے، اجے تک چھوٹی جی صورت اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ان دے مقابلے دی ایک صورت بنا کے
نہیں وکھا سکے قرآن دی حقانیت دی سب تو بڑی دلیل ہے، اجے تک چیلنج موجود ہے اور نہ ایک قیامت تک بنا سکن گے، ایک کلام ہی اللہ دا ہے۔ حضور نے کسی استاد کو جا کے پڑھیا نہیں تے نہ کہنا سی جی استاد جڑا سی نا بڑا ماسٹر سی تے انہیں یہو جیاں گلاں سکھائی تھیں۔ اللہ نے کسی انسان کو سامنے بین دیتا ہی نہیں، حضور نو کسے کو نہیں پڑھن دیتا، فرمایا اسی جو دیاں گے آپ دیاں گے، جو پڑھاواں گے آپ ہی پڑھاواں گے۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا ہے اپنے محبوب۔ ہاں جی تے مقابلہ کرن جو گے کوئی نہیں، تے انہیں آگے پچھوڑے آ کے پیشاب کر دیتا انج ویر ہے نہیں بھی آئے جاندے۔ ہاں جی یہ جڑی انہیں حرکت کیتی ہے، ہن سن لو، یہ جڑی انہوں نے حرکت کیتی ہے انشاءاللہ العزیز یہ انہوں دی حرکت قرآن دیاں عظمتاں دے چرچیاں دا ذریعہ بن جائے گی۔ انہوں دی یہی حرکت اسلام دی مزید اشاعت اور پھیلاؤ دا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ جویں جویں ساڑ پوج کر دینے میڈیا دا دور ہے، انہاں دے وچوں ہی اٹھ کے لوگ قرآن نو پڑھنا شروع کر دیندے نے۔ ویکھیے تا صحیح جڈے تو ایڈے پوجے کھڑے نے، بھئی جہاز بھی انہاں دے کول، ایٹم بم بھی انہاں دے کول، میزائل بھی کول، پھر بھی انہاں دا ساڑ نہیں مکدا۔ وہ کیڑی شے وے جدوں انہوں پڑھن لگدے نے تے کئی وچوں نال ہی کلمہ پڑھ لیندے۔ ہاں جی اسلام انہاں دے گھراں چ بڑھے گا انشاءاللہ، تے بڑھدا پیا ہے، اسلام انہاں دے گھراں چ داخل ہو رہا ہے اور ہوے گا، اور انہاں دیاں انہاں حرکتاں دی وجہ تو اسلام زیادہ تیزی نال پھیلے گا انشاءاللہ۔ البتہ ساڈی ذمہ داری یہ وے اسی قرآن روز پڑھیے، ساڈی ذمہ داری یہ وے اسی قرآن نو سمجھیے، ساڈی ذمہ داری یہ وے قرآن تے عمل کریے، ساڈی ذمہ داری یہ وے اپنے ہوشیار لائق بچے، نیک فطرت ذہین تے لائق بچے قرآن دا علم سکھن واسطے، حفظ کرن واسطے اور قرآن دے علوم سکھن واسطے اسی وقف کریے۔ ہاں جی میں تو جامعہ مرتضیہ بنا رہا، بلڈنگ الحمدللہ تواڈے سامنے کام شروع ہو گیا، ویکھیا جی الحمدللہ کام باقاعدہ شروع ہو گیا۔ اور میری سوچ ہے وے کہ ساڈے گھراں نالوں، ساڈیاں فیکٹریاں نالوں، ساڈے فارم ہاؤساں نالوں لوگ بڑے شوق نال فارم ہاؤس بنا دے نے، کوٹھیاں بنا دے نے، کوئی گل نہیں، اسی نکی جی چگی جی بھی گزارا کر لیں گے، پر جتھے بہ کے قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا، جدو لوگ آن تے ویکھن تے انہاں نوں پتہ چل جائے واقعی قرآن پڑھن والے جی میں قرآن کا مقام بلند و بالا ہے، تھاں بھی سونی بنا کے کسے دیتی ہوئی ہے، خوبصورت جگہ بنا کے دیتی ہوئی ہے بفضل تعالیٰ۔ ایک بندہ آیا تو اندر ایک بچہ، وہ کہندا جی یہ بچہ ایتھے میں داخل کرانا ہے، ذرا بڑا ہو لوے۔ میں کہا پھر ذرا مینوں بھی مدرسہ بنا لین دے، انشاءاللہ العزیز تینوں آکھنا نہیں پینا، جدو بچے تیرے نال ہونا ہے نا تے انہیں جدو ماحول ویکھیا انہیں آکھنا ابا تو گھر جا، میں ادوں ہی اتھوں واپس جاؤں گا جدوں دستار فضیلت ہو جائے گی۔ ہاں جی یہ فکر ہے، جگہ بھی خوبصورت، تربیت بھی خوبصورت۔ ہاں جی میں تربیت دے جڑے پلان نے نا میرے، جی میں نیو جنریشن دی تربیت دا جو ذہن رکھنا انشاءاللہ اندے اوتے پھر کسی لئے تفصیلی بات ہوگی، ان ٹائم کوئی نہیں۔ میں تعلیم دی اہمیت نو بھی سمجھنا، لیکن میں تربیت دی اہمیت نو بھی سمجھنا۔ طلباء چھٹیاں کر کے گھر گئے، انہوں نے میں سمجھا کے بھیجا، میں کہوں جدو پلٹ کے ہونا جے نا تے ذرا سوچ سمجھ کے آیا جے۔ ہوں ایک موٹر وے تواڈے واسطے میں بناونی ہے تے میرے نال وہی چلے گا جیڑا اس موٹر وے دے اوتے چڑھ کے سفر کرے گا۔ ہوں سجے کھبے میں کسی نوں ہلن نہیں دینا۔ لوگ جپان دیا مثالاں دیندے نے، آ میں کہا جپان کی ہے، تسی قرآن دیا مثالاں دیو، نبی پاک دے فرمان دیا مثالاں دیو، اور انشاءاللہ العزیز تربیت ایک ایسا نظام وضع کرانگے لوگ پاکستان دیا مثالاں